السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ سورہ نصر کو درست کریں گے۔ اکثر و بیشتر لوگ اس میں کیا غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی بتاؤں گی، اور اس کو کریکٹ کر کے کس طرح پڑھنا ہے وہ بھی بتاؤں گی۔ جو کامن مسٹیکس ہوتے ہیں جو ہم اور آپ کرتے تو ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن دراصل وہاں پر ہم غلط ہوتے ہیں۔ تو وہ جو باریکیاں ہیں اس کو ہم سمجھیں گے اور درست کریں گے تاکہ ہمارا نماز بھی صحیح ہو جائے، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں اوپر میں دیکھیے سورہ کا نام ہے سورۃ النصر، آیاتہا یعنی کہ اس میں آیتیں ہیں کتنی؟ 3، اور یہاں پر رکوعہا ایک رکوع ہے اور 3 آیتیں ہیں، اور سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ نصر۔ دیکھیے جب بھی کوئی سورہ آپ پڑھیں نا تو اوپر میں نام لکھا ہوتا ہے، تو آپ نام دیکھیں کہ کیا نام ہے، نام ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ بعض اوقات جب لوگوں سے اگر کہیں گے کہ سورہ نصر کی تلاوت کرے تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ سورہ نصر کون سی سورہ ہے۔ جب آپ ان کو شروع کا پڑھ کر بتائیں گے کہ اذا جاء، تب وہ سمجھیں گے کہ او یہ سورت ہے اس کو۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نام نہیں جانتے۔ تو نام جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اوپر میں نام دیا رہتا ہے وہ ہم غور نہیں کرتے، وہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کون سی سورت پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی سورت شروع ہوتی ہے اوپر میں نام دیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سورہ نصر، 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ ہے لفظ اذا، کیا ہے؟ اذا۔ بعض لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں اذا جاء، ایسا پڑھیں گے اذا جاء۔ تو ذال کی جو ادائیگی ہے نا وہ اگر آپ نرمی کے ساتھ نہیں کریں گے تو وہ ذال جو ہے نا دوسرے حرف سے چینج ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل زا بن جائے گا، بعض لوگوں کا جیم بن جاتا ہے، ایجا جا کچھ لوگ پڑھتے ہیں، اور ایجا جا کچھ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اے نہیں پڑھنا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ زیر اور پیش کی جو آواز ہے اس میں اپنی آواز کو معروف رکھنا ہے، مجہول نہیں کرنا۔ جیسے کہ حمزہ زیر کیا پڑھیں گے؟ ای، کیا پڑھیں گے؟ ای۔ بعض لوگ اے پڑھتے ہیں، تو اے نہیں پڑھنا ہے، ای پڑھنا۔ اگر آپ غلط پڑھتے ہیں تو اس کو درست کر لیں۔ اس کے بعد ذال الف زبر ذا، تو ذال کی ادائیگی نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی کے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے اس کا مخرج کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو مخرج نہیں پتہ ہوگا تو آپ اس حرف کو غلط طریقے سے ادا کریں گے، غلط جگہ سے ادا کریں گے، اور وہ حرف کچھ کا کچھ بن جائے گا۔ تو ذال کو ادا کرنے کے لیے اس کا پہلے مخرج سمجھے کہ ذال کا مخرج کیا ہے۔ تو ذال کا مخرج ہے زبان کی نوک۔ اب زبان کی نوک کسے کہتے ہیں؟ جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ کس کا کنارہ؟ ثنایا علیہ۔ اب آپ سوچیں گے یہ ثنایا علیہ کیا ہے؟ یہ دانت کے نام ہیں۔ ثنایا علیہ کہتے ہیں سامنے کے جو 2 دانت ہیں نا جو ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگوں کا جو سامنے والا دانت ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے، وہ جو بڑا جو دانت ہوتا ہے نا 2 سامنے کا اوپری حصہ میں، اسے کہا جاتا ہے ثنایا علیہ۔ تو زبان کی نوک کو ثنایا علیہ یعنی کہ وہ جو 2 دانت ہے اس کے کنارے پر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تب اس طرح سے ذال کی ادائیگی ہوتی ہے، جیسے کہ ذال ذال ذال۔ آپ بھی کر کے دیکھیں، زبان کی نوک کو سٹائیں۔ تو جب اس کی ادائیگی کریں گے تو ہم پورا جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اذا
کیا پڑھیں گے؟ اذا. اور الف مدہ بھی کریں کیونکہ الف خالی سے پہلے زبر ہے. دیکھیے الف مدہ کی تعریف کیا ہے. الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. آپ کاپی لے کر بیٹھے اور پینسل لے کر بیٹھے، جو چیزیں نوٹ کرنے والی ہو وہ آپ نوٹ کر لے. فری وقت میں اس کی خوب مشق کرے، پریکٹس کرے اور اپنے قرآن کو اچھے سے اچھا بنائے. ٹھیک ہے، تو یہ پڑھیں گے اذا 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 اذا. دیکھیں سیٹی کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا. اگر کوئی پڑھ دے ایزا زا زا غلط ہے. اگر کوئی پڑھ دے ایجا ایجا غلط ہے. دونوں صورت میں آپ کو بغیر سیٹی کے نرمی کے ساتھ اور باریک ادا کرنا ہے. اذا اذا اذا. یہ سمجھ آ گیا. آگے جا. یہاں پر دیکھیے اکثر و بیشتر لوگ مد نہیں کریں گے، مد کو اسکپ کر دیتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ایسا پڑھیں گے. چونکہ یہاں پر مد ہے تو آپ کو 3 سے 4 الف کھینچنا لازمی ہے. اب کچھ لوگ سوچیں کہ نماز میں کیسے مد کرے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ نماز میں بھی آپ کو تجوید کا خیال رکھنا ہے. آپ بغیر تجوید کے کہیں پر بھی نہیں پڑھ سکتے. جو غلط ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا، چاہے وہ آپ تلاوت کر رہے ہوں چاہے وہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، ہر ایک چیز میں آپ کو تجوید کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا فرض عین یعنی کہ ضروری چیز ہے، فرض عین قرار دیا گیا ہے. تو ہر جگہ آپ کو تجوید کا خیال رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ تلاوت کر رہے تو آپ بالکل تجوید کے ساتھ پڑھ رہے اور نماز میں گئے تو آپ جلدی جلدی پڑھ کر نکل گئے. نہیں، ایسا نہیں کرنا، نماز خراب ہو جاتی ہے. یہاں پر ہم مد کریں گے اور جیم کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے. جا. دونوں دانتوں کو دبائے اوپر نیچے کے. جا جا. دونوں لفظ اذا جاء اذا جاء. آگے تو اتنا آپ کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، دونوں لفظ سمجھ آ گیا آسانی کے ساتھ. نصر اللہ، نون صاد زبر نص. اب صاد کی ادائیگی سیٹی نما تو ہوگی لیکن موٹا بھی ادا کریں گے، ہے نا. یہاں پر نس نس نہیں بولنا، نس نہیں بولیں گے، نس نس نس. موٹا صاد کو موٹا ادا کریں گے اور یہاں پر سیٹی کی آواز بھی ظاہر ہوگی، لیکن موٹے پن والی جو صفت ہے زیادہ جھلکنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد را کو موٹا رکھیں گے. رُلّٰہِ، دونوں چیز موٹا ہوگا، را بھی اور لام بھی. را کے اوپر پیش ہے اس لیے موٹا اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور لام سے پہلے پیش ہے اس لیے لفظ اللہ کا لام موٹا اور کھینچیں گے. کیوں؟ کیونکہ کھڑا زبر ہے. جب ہم پڑھیں گے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، نَصْرُ اللَّهِ، نَصْرُ اللَّهِ. سمجھ آ رہی؟ صاد بھی موٹا، را بھی موٹا، لام بھی موٹا، تینوں چیزیں موٹی پڑھنی ہے، یعنی کہ بولڈ ریڈ کریں گے. ٹھیک ہے، بولڈ بنا کر پڑھنا ہے. آگے والفتح، واو لام زبر ول، فا تا زبر فت. اب یہاں پر دیکھیے واو کو لام سے ملایا، فا کو تا سے ملایا، لیکن یہاں پر جب اسٹاپ کریں گے تو یہاں پر پھر ہا کا جو پیش ہے وہ ہٹائیں گے اور سکون لگائیں گے. تو ہا کی ادائیگی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے کہ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، فت پڑھتے، فت، گویا کہ ہا کو اس نے ادا نہیں کیا، جو کہ بہت غلط ہے. اگر ایک بھی حرف کو آپ حذف کر دیتے ہیں تو معنی بالکل چینج ہو جائے گا. تو کسی بھی حرف کو حذف نہیں کرنا، جو حرف ہے اس کو ادا کرنا ہے صحیح طریقے سے. جیسے کہ یہاں پر جب آپ اسٹاپ کریں گے تو ہا کا جو حرکت ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن حرف ہا ادا ہونا چاہیے. جیسے غور و دھیان سے سنیں گے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، والفتح، فتح 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 فتح. ٹھیک ہے، اینڈ میں ہا کی آواز آنی چاہیے.
آگے چلیں گے. تو یہ چیزیں سمجھ آ گئی. ذال کی ادائیگی نرمی کے ساتھ الف مدہ کرتے ہوئے یعنی کہ تھوڑا کھینچتے ہوئے, جیم کے ساتھ مد کریں گے, اور یہاں پر تینوں چیزیں موٹی ہوں گی, صاد, را اور لفظ اللہ کا لام, اور یہاں پر ہا کو ادا کریں گے سٹاپنگ کی صورت میں. آگے وَرَأَيْتَ النَّاسَ. اب یہ جو آیت ہے غور و دھیان سے سنیں, یہاں پر اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ, وَرَأَيْتَ النَّاسَ, رَيْتَن, رَيْتَن ایسا پڑھیں گے. غلطی کیا ہوئی, یہاں پر جو حمزہ ہے وہ حذف ہو گیا نا. آپ جو پڑھتے ہیں نا اس کو آپ پڑھ کر ایک بار ملائیں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں, کیا واقعی آپ صحیح پڑھتے ہیں. اگر آپ صحیح نہیں پڑھتے تو آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک درست نہیں کریں گے نماز غلط ہو رہا ہے. نماز کو صحیح کرنے کے لیے نماز کے جو کلمات ہے پہلی فرصت میں اس کو صحیح کرے. جو بھی سورتیں پڑھتے ہیں, ثنا پڑھتے ہیں, یا رکوع کے جو کلمات ہے, سجدہ کے جو کلمات ہے, وہ سبوں کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر ہم را اور حمزہ کو بالکل الگ الگ ادا کرنا ہے. وَرَأَيْتَن, 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 وَرَيْتَن, وَرَيْتَن غلط ہے, پھر غلط ہو جائے گا. تو را کی ادائیگی, حمزہ کی ادائیگی دونوں الگ ہونی چاہیے. وَرَأَيْتَن, تو را موٹا اور ای میں ہم یائلین کر رہے, نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ, نون کے اوپر شد آ گیا تو نون مشدد کا غنہ کریں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ, دیکھ رہے رکاوٹ کتنی ہو رہی نون کے اوپر, تو نون کے اوپر شد آ جانے سے اتنا ہم روکیں گے, جو کہلاتا ہے غنہ کرنا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ, سین کی ادائیگی سیٹی نما س. آگے يَدْخُلُونَ, یہاں پر قلقلہ بھی کرنا ہے, یعنی کہ آواز کو ملا کر جدا کرنا ہے. قلقلہ کب پیدا ہوتا ہے, قلقلہ اس چیز کو سمجھے ہے نا. بعض لوگ قلقلہ تو کرتے ہیں لیکن اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا, وہ صحیح قلقلہ نہیں کر رہے ہوتے. قلقلہ کہتے ہیں مل کر جدا ہونے کو. کسے کہتے ہیں؟ مل کر جدا ہونے کو. جیسے کہ یا جب دال سے ملے گا اس کے بعد جدا بھی ہوگا تب قلقلہ والی صفت پیدا ہوتی ہے, اور یہ جدا اسی وقت ہوگا جب قلقلہ والے حرف کے اوپر سکون آئے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر سکون ہے تو صرف ملائیں گے, جدا نہیں کریں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صرف ملائیں گے لیکن جدا نہیں کریں گے. جیسے کہ دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے نا, یہ کیا ہے, اف ہے نا, افواجا, تو یہاں بھی ملانے کا کام ہوگا. حمزہ کو فا سے ملائیں گے نا, لیکن یہاں پر جدا نہیں ہوگا, صرف ملے گا. ٹھیک ہے, اس بات کو خیال رکھے. مل کر جب جدا ہوتا ہے تب قلقلہ والی صفت پیدا ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے ید, ید, ید. اگر کوئی پڑھے یدخلون, کیا پڑھے, یدخلون, تو قلقلہ پیدا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یا دال سے ملا تو لیکن جدا نہیں ہوا. جب جدا ہوگا تب نہ قلقلہ کی صفت پیدا ہوگی. جیسے کہ یہاں پر اگر کوئی پڑھے ید, قلقلہ نہیں ہوا. ہمیں کیا پڑھنا ہے, ید, 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 ملا, د جدا ہوا, یہ ہوا قلقلہ صحیح. ٹھیک ہے, آگے خلون, خوا پیش خو موٹا کر کے ادا کریں گے. خو لون, لو میں واو مدہ اور نون کو جلد ادا کریں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ, يَدْخُلُونَ, جب بھی قلقلہ کریں گے آواز اوپر کو جدا ہوگی. ید, اگر کوئی پڑھ دے یدخلون, کیا پڑھے, یدخلون, تو غلط ہو جائے گا, اور گویا یہ معلوم ہو رہا کہ دال کے نیچے آپ زیر پڑھ رہے ہیں. تو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھے, قلقلہ کی آواز جو جدا ہوتی ہے اوپر کی جانب کھلے گی. یدخلون, یدخلون. آگے فی دین اللہ, فی یا مدہ, دی دونوں جگہ کھینچیں گے. کیا کرنا ہے, دونوں جگہ کھینچنا ہے.
या मद्दा दोनों जगह हो रहा है। फी दीनिल्लाही, नून लाम ज़ेर नील, लाम खड़ा ज़बर ला, हाजिर ही। तो यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह का लाम से पहले आपको ज़ेर दिख रहा है नून के नीचे, तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम को हम बारीक रखेंगे। देखिए लफ्ज़ अल्लाह का लाम का ये कायदा है कि जब उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश आए तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ना है, यानी कि उसके लाम को। और अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर आए तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये लफ्ज़ अल्लाह है और इससे पहले वाले हर्फ के नीचे क्या है, ज़ेर है, तो इसको हम बारीक रखेंगे। ठीक है, तो फी दीनिल्लाही, लाही, आपको यहाँ पर पढ़ दे लाही तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, फी दीनिल्लाही, आगे अफ़वाजा, हमज़ा फा ज़बर अफ, वाव अलिफ ज़बर वा, अफ वा, जीम दो ज़बर जन लिखा हुआ है अफ़वाजन, लेकिन जब आप स्टॉप करेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, अफ़वाजा, ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें दो ज़बर के साथ जब भी आप स्टॉप करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, अफ़वाजा, पूरा अलिफ मद्दा करते हुए स्टॉप करेंगे। तो इस पूरी आयत को देखें, वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाही अफ़वाजा। ठीक है, आगे चलेंगे, फसब्बिह, फा ज़बर फा, सीन बा ज़बर सब, बा हाजिर, बिह, हा वाज़े होनी चाहिए, फसब्बिह। बाज़ लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि हा अदा ही नहीं होता, फसब्बी बिहम्दी, फसब्बी बिहम्दी ऐसा पढ़ते हैं, तो हा तो हज़फ हो गया ना, हा को तो अदा करना है। इस गलती को बिल्कुल दुरुस्त करें, आज के आज ही दुरुस्त करना है। ठीक है, फसब्बिह, बिल्कुल हा वाज़े, फसब्बिह बिहम्दी, तो दोनों जगह हा है, ये भी हा है ये भी हा है, दोनों को अदा करना है। फसब्बिह बिहम्दी, बिहम्दी रब्बिका, र बा ज़बर रब, बा ज़ेर बी, काफ ज़बर का, रब्बिका, र को मोटा रखेंगे, रब्बिका, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, और यहाँ पर फिर इस रा को हम बारीक रखेंगे क्योंकि रा साकीना से पहले ज़ेर है। ठीक है, रा का कायदा ये है कि जब भी रा के ऊपर ज़बर या पेश आए तो रा को मोटा पढ़ना है और ज़ेर आए तो बारीक पढ़ना है। ठीक है, ये रा के ऊपर की हरकत का मैंने बताया। अब राय साकीना कहीं पर आए तो राय साकीना से पहले अगर ज़बर या पेश है तो उस राय साकीना को मोटा पढ़ेंगे, और राय साकीना से पहले ज़ेर है तो उस राय साकीना को बारीक रखेंगे। तो यहाँ पर ज़ेर है ना राय साकीना से पहले, तो इस रा को बारीक रखना है। ठीक है, तो फिर क्या पढ़ेंगे, फिर हा की अदायगी होगी, फिर वस्तगफिर, फिर। ठीक है, आगे इन्नहू, इन में रुकावट करनी है, नून मुशद्दद का गुन्ना, इन्नहू, हु को भी खींच रहे एक अलीफ क्योंकि इसके ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के। तो ये जो 6 चीज़ें हैं ना, अलीफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा और खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, 6 को एक अलीफ की मकदार के बाकदर खींचकर पढ़ा जाता है। आगे काना, अलीफ मद्दा करें, काना खींचेंगे, तव्वाबा, तावा ज़बर तव, और जिस हर्फ के ऊपर तशदीद आ जाए तो सख्ती के साथ उसको अदा करना है, यानी कि आपकी आवाज़ में जमाव होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही नरमी के साथ अदा करते हैं, तव्वाबा तव्वाबा, ऐसा नहीं, तव्वाबा ऐसा अदा करना है। इन्नहू काना तव्वाबा, तो तव्वा अलिफ मद्दा और बा में भी अलिफ मद्दा करते हुए स्टॉप करेंगे क्योंकि 2 ज़बर है और 2 ज़बर पर वक़्फ़ करना हो तो एक ज़बर को हटाना है और एक ज़बर के साथ इस अलिफ को पढ़ना है। ठीक है, तो समझ आ गया
کتنی غلطی ہوتی ہے، یہاں پر ہا کی ادائیگی نہیں ہوتی، اور وستغفر میں بھی ہا کی ادائیگی نہیں ہوتی، یہاں پر نون کے اوپر رکاوٹ کرنی ہے اور تو میں سختی کرنی ہے، اسٹرانگ وائس ہو اور جماؤ کے ساتھ وائس نکلے۔ تو اوپر سے پوری آیت کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ تو سورہ نصر مکمل ہوتا ہے۔ جو بھی کامن مسٹیکس ہے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ہر ایک چیز کو تفصیلی طور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پھر بھی اگر کہیں پر آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی رہنمائی کی جائے گی۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے، ویڈیو سے کچھ بھی سیکھیں تو سیکھنے کے بعد ضرور شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔